بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی رحمہ اللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے بسم اللہ پر کلام کرتے ہیں، اور بسم اللہ پر کلام کرنے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے جو شوافع کا مسلک ہے. اس مسلک کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ وَقَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رضی اللہ عنہا قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحة وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتا ومن اجلہما اختلف فی انہا آیت برأسها ام بما بعدها. اب امام بیضاوی یہاں پر اپنے مستدل پر ایک اعتراض ہو رہا ہے، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے، اس روایت کے مطابق اس سورت کا اگر سورہ فاتحہ کا بسم اللہ کو جز قرار دیا جاوے تو 8 آیتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ 7 آیتیں تو ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو 8 آیتیں ہوتی ہیں، جبکہ 8 آیات کا کوئی بھی قائل ہے نہیں. تو مصنف اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ وَمِنْ أَجْلِهِ مَا اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهَا آیَةٌ بِرَأْسِهَا أَمْ بِمَا بَعْدَهَا. اسی وجہ سے اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل آیت ہے یا اس کے مابعد کے ساتھ ملا کر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل آیت ہے. یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں مستقل وہ کیا ہے؟ آیتم برأسها. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل آیت ہے ام بما بعدها یا یہ اس کے مابعد سے مل کر ایک آیت ہے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ حدیث میں تعارض ہوا کہ ایک طرف 7 بیان کیا گیا اور دوسری طرف جب شمار کیا تو 8 نکلی. تو وَمِنْ أَجْلِهِمَا أَيْ لِلتَّعَارُضِ، اس تعارض کی وجہ سے ہم یہ جواب دیں گے کہ جن ائمہ نے آیتوں کو شمار کیا ہے، اس لیے کہ عد الآیہ مستقل ایک علم ہے، علم عد الآیہ، اللہ رب العزت کے کلام کی آیتوں کو شمار کرنا. مفسرین کی ایک جماعت نے صرف یہی کام کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، تو اب ان کا مستدل صحیح ہو جاتا ہے. اور بعض کا یہ کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الگ الگ ہو گیا. تو برأسیہا ہے تو ملا کر پڑھیں گے کہ اور سب دونوں کو بسم اللہ اور الحمدللہ والی آیت دونوں کو ایک آیت شمار کریں گے. کہا اگر ایسا کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ روایت ہمارا مستدل بن جاتی ہے، اور اگر اس کو الگ الگ شمار کرتے ہیں جیسا کہ بعض نے کیا ہے تو اس صورت میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، یعنی شوافے کے لیے
کہ وہ کس طریقے سے 7 آیت شمار کریں، تو میں نے کہا کہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الگ نہیں ہے، بلکہ وہ اگلی آیت ہی کا جز ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں صحیح اور راجح بات جو اقوال، احادیث، آثار اور جمہور کے قرائن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ یہ مستقل ایک الگ آیت ہے، اسے ما بعد کے ساتھ ملا کر آیت کا جز قرار دینا کسی طرح سے مناسب معلوم ہوتا نہیں۔ یہ خواہ زبردستی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک کوشش کہی جا سکتی ہے، مگر کوئی مضبوط دلیل اس پر ان کے پاس موجود نہیں۔ کیوں کہ اگر ما بعد کو الحمدللہ کو بھی بسم اللہ کا جز قرار دیا جائے تو پھر پورے قرآن میں ویسے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدھی آیت تو پڑھائیں گے نہیں، پڑھائیں گے تو پوری آیت پڑھائیں گے، تو دوسری جگہ پر کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کیا، تو ہر جگہ پر آنا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ لہذا اس بنا پر مصنف کے اوپر جو اعتراض وارد ہو رہا تھا اختلف کہہ کر اس اعتراض کا دفاع کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، مگر جیسا ہونا چاہیے ویسا دفاع ہو سکا نہیں۔ لہذا یہ کہیں گے کہ بسم اللہ یہ مستقل آیت ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم لیست جزء الفاتحہ، یہ آیت سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، یہ آیت سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے مصنف کے ان دلائل کو جان لینے کے بعد۔ بہرحال والاجماع على ان ما بین الضفتین کلام اللہ، اور اس سلسلے میں امت مسلمہ کا، امت محمدی علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام کا اجماع ہے کہ ما بین الضفتین جو کچھ ہے وہ سب کلام اللہ ہے۔ اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ ما بین الضفتین یہ کلام اللہ ہے۔ اب جب وہ کلام اللہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر جگہ پر آپ آیت شمار کرو، تو عام سورہ فاتحہ میں بھی اسے آیت شمار کرو، اور جب وہاں پر بھی اسے آیت شمار کریں گے تو یہ گویا کہ اس کا بھی جز ہے، یعنی ہر سورت کا بھی جز ہوا تو سورہ فاتحہ کا بھی کیا ہو گیا، یہ جز ہو گیا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ ما بین الضفتین یہ کیا ہے، کلام اللہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ما بین الضفتین اگرچہ کلام اللہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب کے اوپر آپ کلام اللہ کا اطلاق کرو۔ جیسے وہاں آمین بھی لکھا ہے، لیکن آمین کوئی آیت ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد آمین لکھا ہے نہیں ہے، لیکن لکھا ہوا ہے۔ تو صرف ما بین الضفتین پایا جانا اور اس سے یہ استدلال کرنا کہ یہ آیت ہے ایسے ہی جیسا کہ وہ لکھی ہوئی ہے، یہ بھی قرینہ قیاس نہیں ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال مصنف اپنے لیے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ہر صورت کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت کا جز ہے۔ اسے ہر صورت کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت کا جز ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ لکھا جانا صورت کے جز ہونے پر دلالت نہیں کرتا، لکھے جانے سے جزء صورت ہونا یہ ثابت ہوتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کی بڑی جماعت، فضلاء امت اور امت کے کبار علماء اور محدثین جو بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تبرکاً پڑھا جاتا ہے، اور یہ آیت برکت ہے۔ کیا ہے؟ یہ آیت برکت ہے۔ لہذا اس بنا پر مصنف کی یہ بات بھی یہاں پر قرینہ قیاس بظاہر معلوم ہوتی نہیں ہے۔ بڑے آدمی ہے اس لیے ہم ڈائریکٹ ایسا نہیں کہہ سکتے غلط کہا انہوں نے،
اور چونکہ علماء کی ایک جماعت کا مسلک ہے اور ہم کو ان لوگوں سے مناظرہ بھی کوئی مقصود ہے، یہ صرف راجح اور مرجوح کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے مدارس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، یہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، یہاں پر ہمارے ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف الراجح والمرجوح، یہ اختلاف راجح اور مرجوح ہے۔ یہ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں، یہ فروع کا اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف کو اسی طریقے سے پڑھا جائے، اس اختلاف کو حق اور باطل کا معرکہ سمجھ کر نہ پڑھا جائے کہ حق اور باطل کی کوئی جنگ ہو رہی ہے، نہیں۔ یہ تو ہمارے علماء کا کمال ہے کہ چاہے کسی کا قول راجح ہو، چاہے کسی کا مرجوح ہو، ہر ایک نے دلائل کا انبار لگا دیا، ہر ایک نے دلائل کا لگا دیا انبار۔ مرجوح والے کے پاس بھی دلائل ہے اور راجح والے کے پاس بھی دلائل ہے۔ تو دلیل کو اختیار کرنا اور دلیل کو حاصل کرنا اور دلیل کسی جگہ سے نکالنا لیس امر الہین، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جو بھی بات انہوں نے کہی، اپنی ہر بات کو مدلل بیان کرنے کی کوشش کی، اور ہر ایک فریق ایک دلیل دے کر چپ ہو جائے گا، چل ایک دلیل لے دیا بس چپ بیٹھ گیا، نہیں، 4 5 10 15 جتنی ہو سکتی ہے دلیل کیا کرتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ بہرحال والاجماع على ان ما بين الضفتين كلام اللہ، اور اجماع اس بات پر ہے کہ ما بين الضفتين جو کچھ ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ والوفاق على اثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم يكتب آمین، مصنف ان کے اوپر جو اعتراض ہو سکتا تھا اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ والوفاق على اثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم يكتب آمین، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام مصاحف میں باقی رکھنے پر اتفاق، باوجود ہے کہ قرآن کریم کو مبالغے کے ساتھ ہر اس چیز سے خالی رکھا گیا، دور رکھا گیا ہے جو اس کا جز نہیں ہے، اسی لیے آمین بھی نہیں لکھا گیا، اسی لیے آمین بھی نہیں لکھا گیا۔ اب مصنف بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، قرآن کریم کو جب لکھا گیا مصحف کو، تو اس وقت قرآن کریم میں کوئی بھی غیر قرآن داخل نہ ہو، اس کا پورا اہتمام کیا گیا کہ سوائے کلام اللہ کے اور کوئی چیز اس کا حصہ نہ بن سکے، تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے کسی قسم کا کوئی اشتباہ ہو جائے کہ بھئی اس میں پتہ نہیں کون سا کلام اللہ ہے اور کون سا کلام اللہ نہیں ہے، جیسے کہ کتب سابقہ کے ساتھ ہوا۔ کتب سابقہ میں کیا ہوا؟ کتب سابقہ میں ہی ہوا کہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی انبیاء پر، پھر انبیاء نے اس کی تشریح کی، اس کی تفسیر کی، اس کو بھی انہوں نے لکھ دیا وہاں پر، پھر انبیاء کے تلامذہ نے اس کی تشریح کی، اس کو بھی لکھ دیا۔ اب اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا اصل ہے اور کیا شرح ہے اور کیا تفسیر ہے، اور اس طرح سے سب گڈمڈ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آنے والوں نے اپنی مرضی کی چیزیں جو اس میں کیا کر دی؟ داخل کر دی، یہاں تک کہ قرآن نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن نے خود اس کو بیان کر دیا کہ انہوں نے اپنے طرف سے کچھ بھی تحریف کی ہے۔ تو اسی ڈر سے، ویسے تو اللہ نے کہہ دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مگر اس کے باوجود حضرات صحابہ نے اور ان کے بعد آنے والوں نے اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ کوئی بھی غیر قرآن یہ جزء قرآن نہ بننے پائے کتابت کے وقت، کوئی بھی غیر قرآن جزء قرآن نہ بن پائے کتابت کے وقت۔ تو فرماتے ہیں اور پورے اہتمام سے اس کام کو انجام دیا گیا، اور بطور دلیل کی اپنی بات کو پیش کیا حتی لم یکتب آمین، یہاں تک کہ آمین بھی نہیں لکھا گیا۔ آمین لکھا گیا ہے لیکن کہاں لکھا گیا ہے؟ سائٹ پر لکھا گیا ہے، وہاں پر نہیں لکھا گیا ہے آیت۔ تو اسی لیے آمین کو اس طرح سے لکھا گیا تاکہ کوئی اسے آیت نہ سمجھ لے،
تو اولاً تو یہ کہنا کہ آمین نہیں لکھا گیا یہ بہرحال قابل غور ہے، اور ثانیاً یہ کہنا کہ آمین نہیں لکھا گیا اور بسم اللہ بار بار لکھا گیا ہے، اس کا مطلب بسم اللہ جز ہر سورت کا جز ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ نے اس بات کا اہتمام ضرور کیا کہ کوئی بھی غیر قرآن اس کا جز نہ بنے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ یہ قرآن نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی اس وقت درست ہوتی جبکہ کلیتاً بسم اللہ کے جزء قرآن ہونے کا انکار کیا جاتا، لیکن بسم اللہ کے جزء قرآن ہونے کا کون انکار کرتا ہے؟ نہ آپ انکار کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کا خصم اور مد مقابل اس کا انکار کرتا ہے، سبھی کہتے ہیں جزء قرآن تو ہے۔ وہ اختلاف یہاں پر آتا ہے کہ کیا وہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں؟ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر سورت کا جز ہے اور اس کے لیے آپ نے یہ دلیل پکڑی، اور آپ کا مد مقابل یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہر سورت کا جز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام میں تکرار تو ہے مگر اتنا بھی تکرار نہیں کہ ایک ہی آیت کو 114 مرتبہ دہرایا جائے، ایک ہی آیت کو 114 مرتبہ دہرا جائے بغیر کسی تبدیلی اور ترمیم کے۔ کیوں کہ ایک ہی چیز کو اس طریقے سے اتنی زیادہ مرتبہ دہرانا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کلام کی بلاغت کے معیار کو ہٹا دیتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم نے یہ کہا کہ فاصل کے طور پر بسم اللہ لکھا گیا کہ اگر بسم اللہ نہ ہوتا تو ما قبل اور ما بعد کی صورت کے درمیان تمیز کیسے کی جاتی؟ وہ مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے تو اس سے قبل روایت کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتا چلتا کہ سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہوئی جب بسم اللہ لکھنے کے لیے کہا جاتا۔ اس سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ بسم اللہ علی سبیل الفاصل ہی لکھا گیا ہے، بسم اللہ علی سبیل الفاصل، تو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے اسے لکھا گیا۔ لہذا اس بنا پر صرف یہ کہنا کہ مصحف میں اس کا لکھا جانا اس کے جزء کل سورہ ہونے کے لیے کافی ہے، تو یہ بہرحال قابل تأمل ہے، اس سے اتفاق کیا جا سکتا نہیں ہے۔ بہرحال مصنف نے اپنے مسلک کے دلائل پیش کیے، ان پر جو اعتراض ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا۔ چونکہ جمہور کا مسلک وہ نہیں ہے لہذا جمہور کی طرف سے ہم نے اس کا جواب دیا، جو مصنف نے اپنے اوپر واقع ہونے والے اعتراض کا جواب دیا۔ اس طرح سے ابھی بات صرف ختم ہوئی ہے اس پر کہ بسم اللہ جزء سورت ہے، سورہ فاتحہ ہے یا نہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اعجاز قرآنی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا اعجاز، کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کو جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں بات کا بتنگر، تو بات کا بتنگر اگر کہیں پر دیکھنا ہے تو ہمارے علماء کی مجلس میں اور ان کی کتابوں کے پاس بیٹھ جانے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک چھوٹے سے مسئلے انہوں نے کسی بھی چیز کو ہلکا نہیں لیا، چل جائے گا کیا نہیں، ہر چیز کو سیریس لیا۔ نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے چاہے وہ راجح اور مرجوح کا ہو، مستحب یا غیر مستحب کا ہو، حلال یا حرام کا ہو، جائز یا ناجائز کا ہو، جز یا کل کا ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اپنی ہر بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کی جائے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء کہتے ہیں بہت بڑا فرق ہے جو ہمارے غیر مقلدین احباب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب کے عوام ان کے اپنے علماء کی بات کو بغیر کسی دلیل کے حلال اور حرام ہونے کو تسلیم کر لیتے تھے، لیکن ہمارے یہاں پر ہر بات کے لیے دلائل کو پیش کیا جاتا ہے، اور دلائل کون سے؟ دلائل نقلیہ مقدم اور عقلیہ اس کے بعد، کتاب و سنت سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔
تو ہمارے یہاں پر چاہے مفسرین ہو، چاہے محدثین ہو، چاہے فقہا ہو، کوئی بھی ہو، جنہوں نے بھی اپنی بات بیان کی ہے وہ کس کی روشنی میں بیان کی ہے؟ لہذا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ میں اس امت کے علماء شامل ہوتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ مصنف کی یہاں پر بات ختم ہوئی، اب مصنف آگے بات شروع کر رہے ہیں با کے اوپر، بسم اللہ پر کلام کو شروع کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ مصنف نے اپنی تفسیر کے آغاز میں بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، اور عام طور پر حضرات مصنفین کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ شروع میں خوب اچھی طرح سے کلام کرتے ہیں، پھر جب مباحث پر پکڑ آ جاتی ہے اور اکثر چیزیں آ جاتی ہے تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کما مرہ، ایسا ہی جیسا کہ گزر گیا، تو پھر آگے کیا ہو جاتا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں پھر آگے۔ تو مصنف بھی ہمارے اب یہاں سے وہ کلام شروع کر رہے ہیں، تفسیر شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مصنف کلام کریں گے، ایک تو اس پر کلام کریں گے باعتبار نحو کے، مباحث نحویہ بسم اللہ سے متعلق، دوسرے بسم اللہ پر کلام کریں گے بلاغت کے اعتبار سے، تیسرے بسم اللہ پر کلام کریں گے لغت کے اعتبار سے، چوتھے بسم اللہ پر کلام کریں گے علم کلام کی حیثیت سے، اور پانچویں بسم اللہ پر کلام کریں گے فقہی اعتبار سے اور تفسیری اعتبار سے۔ اس طرح سے 5 یا 6 قسم کے کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق اس کے ایک ایک جز سے مصنف کیا کریں گے، کلام کریں گے۔ اگر آدمی کو واقعتاً علمی ذوق ہے تو وہ محظوظ ہوگا، اور اگر ذوق سڑا ہوا ہے تو وہ بولے گا کہ اتنا لمبا چوڑا کھینچنے کی کیا ضرورت ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، لوگوں کا اپنا اپنا ذوق، کوئی سڑے ہوئے ذوق ہی کو اچھا سمجھ لے تو یہ بھی اس کا سڑا ہوا ہونا۔ بہرحال والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقرون، وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له، وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه وما يدل عليه، أو ابتداء لزيادة إضمار فيه، وتقديم المعمول ها هنا أوقع، كما في قوله تعالى بسم الله مجريها، وقوله إياك نعبد، لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسمه تعالى مقدم على القراءة، كيف لا؟ وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام كل امرئ ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر۔ اب یہ مصنف سب سے پہلے کلام کر رہے ہیں باعتبار نحو کے، نحوی اعتبار سے با پر کلام کرتے ہیں، تو با پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں والباء متعلقة بمحذوف، اور با یہ محذوف سے متعلق ہے، تقدیر عبارت ہے بسم اللہ اقرأ، تقدیر عبارت ہے بسم اللہ اقرأ۔ اچھا، جیسا کہ آپ نحو کی کتابوں میں پڑھ کر بڈھے ہو گئے کہ ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند الیہ، یہ بات الگ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو مسند الیہ کے بارے میں کچھ پتا ہوگا نہیں، وہ ایسا سوچ رہے ہوں گے شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ ایسا ہی جیسے کسی نے قصہ یوسف و زلیخا سنایا
تو ایک آدمی اور اس نے عشاء کے بعد شروع کیا، فجر جو ختم ہوا تو وہ ایک آپ حضرات میں سے جو وہ ہے وہ سوتے رہے، تو پھر وہ جب بات ختم ہوئی تو وہ پوچھتا ہے کہ یوسف عورت تھی کہ زلیخا مرد تھا؟ یعنی یہی نہیں معلوم. اس کو کہتے ہیں المغفلون، جو خسر الدنیا والآخرہ کے مصداق ہے. بہرحال تو مسند الیہ، تو مسند الیہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل. اما الحرف، اور بہرحال حرف نہ تو وہ مسند ہوتا ہے اور نہ وہ مسند الیہ. بھائی معلوم ہے نا، پیچھے والے خاموش بیٹھے ہیں کہ بھئی السکوت سلامت، خاموشی میں کیا ہے؟ سلامتی ہے. تو حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. تو پھر سوال پیدا ہو، جب نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے تو لائے کیوں اس کو؟ تو کہا مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مسند الیہ سے کم خدمت بھی انجام دیتا نہیں. کلمات کو جوڑنے میں کام لگتا ہے، کبھی فیویکول کا کام کرتا ہے، کبھی فیویکک کا کام کرتا ہے، کبھی گون کا کام کرتا ہے، کبھی ویلڈنگ کا کام کرتا ہے. تو ایسے کام کرتا ہے، ربط بین الکلمتین کا کام کرتا ہے. اب جب کلام شروع ہوا اور یہ با سے شروع ہو تو نہ آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں نہ آپ اس کو خبر بنا سکتے ہیں. اب جب بھی حرف جر سے کلام شروع ہوگا تو جار مجرور سے مل کر آپ کو اسے متعلق بنانا پڑے گا، اور جب آپ اس کو متعلق بنائیں گے تو متعلق کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. متعلق کے معنی لٹکنے والا، اور متعلق ما یلتق بہ، جس کے ساتھ لٹکا جائے، جس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ لٹکا جائے. ما یلتق بہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جو چیز لٹکائی جائے وہی نہیں ہے تو لٹکنے والا کہاں لٹکے گا؟ ہوا میں تھوڑی لٹکے گا. ہوا میں لٹکے گا تو زخمی ہو جائے گا بیچارہ. اب جب جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوتے ہیں تو متعلق کا ہونا ضرور. اب بسم اللہ با حرف جار اور اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ سے مل کر با حرف جار کا مجرور. لیکن جار مجرور بننے کے بعد کیا؟ تو کہاں متعلق ہوگا. کیا ہوگا؟ متعلق. اب اس کا متعلق کون؟ تو نحویوں میں اختلاف کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے تو اس بات میں اختلاف ہوا کہ اس کا متعلق کون ہوگا. آیا اسم ہوگا، آیا فعل ہوگا؟ کوفیین کہتے ہیں فعل ہوگا اور بصریین کہتے ہیں اسم ہوگا. بصریین کیا کہتے ہیں؟ اسم ہوگا. اب جو فعل ہوگا تو پھر یہ اختلاف کہ فعل یہ بسم اللہ سے پہلے ہوگا یا بسم اللہ کے بعد ہوگا، مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا. تو بعض کوفیین نے کہا مقدم ہوگا، بعض نے کہا مؤخر ہوگا. پھر دوسرا اختلاف کہ کون سا فعل ہوگا، فعل خاص ہوگا یا فعل عام ہوگا. فعل خاص ہوگا یا فعل عام ہوگا. فعل خاص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت بسم اللہ پڑھا جاوے اس وقت جو کام وہاں پر ہو اس کی مناسبت سے فعل ہو. پڑھا جا رہا ہے تو اقرؤ، کھایا جا رہا ہے تو آکلو، پیا جا رہا ہے تو اشربو بسم اللہ. اور بعض نے کہا نہیں، عام فعل، کوئی خاص فعل مقدر ماننے کی ضرورت نہیں. ثابت مان لو یا سبق مان لو، کائن مان لو، حاصل مان لو، ان میں سے کسی کو مان لو جو جنرل ہے. یہ تو فعل کی صورت میں ہوا. پھر اس کے بعد
بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مقدر فعل نہیں ہوگا تو اسم ہوگا. اب اسم ہوگا تو کیا؟ تو کہا کہ ہر جگہ پر ہوگا ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا مضاف یا مضاف الیہ بصرین کا مسلک ہے. مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی کائن ثابت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ثابت یا کائن کو خبر بنائیں گے اور اس کو اس سے متعلق بنائیں گے. اب مصنف جو بیان کر رہے ہیں تقدیر بسم اللہ اقرا، تو اس سے سب سے پہلے تو مصنف کوفیین کے مسلک کو راجح قرار دے رہے ہیں اور بصریین کے مسلک کو مرجوح قرار دے رہے ہیں، جو عام طور پر مفسرین ائمہ اعراب کا مسلک ہے کہ بجائے اسم کے فعل کو مانا جائے. مصنف خود آگے بیان کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ فعل کو ماننے کی صورت میں قلیل محذوف ماننا لازم آتا ہے اور اسم ماننے کی صورت میں کثیر محذوف ماننا لازم آتا ہے. ابتدائی کائن اتنا پورا محذوف ماننا پڑے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فعل ہوگا تو اقرأ، ایک ہی جملہ ختم ہوگی بات. تو اس وجہ سے ترجیح دی کہ ائمہ کوفہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے کہ وہ فعل کو مانا جاوے. پھر جو دوسرا اختلاف ہوا کہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، تو اس سلسلے میں مصنف کا رجحان یہ ہے کہ اقرأ یعنی بعد میں ہو. جس فعل کو بھی مقدر مانا جاوے اس کو بسم اللہ کے بعد مانا جاوے، بسم اللہ سے پہلے نہ مانا جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو پہلے اقرأ مت لاؤ، بعد میں اقرأ لاؤ، تاکہ اللہ کے نام سے آغاز ہو، دوسرے کسی فعل سے آغاز نہ ہو بلکہ اللہ کے نام ہی سے آغاز ہو. تو اس وجہ سے مصنف نے ایک تو کوفیین کے اس مسلک کو لیا جس میں تاخیر ہے کہ فعل مؤخر ہو، دوسرے نمبر پر کوفیین کے اس مسلک کو اختیار کیا جس میں فعل کو خاص مانا جاوے، عام نہ مانا جاوے. فعل کو کیا مانا جاوے؟ یعنی یونی کا بسم اللہ ثابتون یا کائن نہیں، یا ثبت یا کونا یا حصل نہیں، بلکہ اقرأ یعنی خاص مانا جاوے. ہر جگہ پر ایک ہی فعل کو مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے سمجھنے والے کے لیے کیا ہوگی؟ دشواری ہوگی. اس لیے تو یہ مصنف کا رجحان ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی تقدیر ہے بسم اللہ اقرأ لأن الذي يتلوه مقروء، اس لیے کہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ مقروء ہے، یعنی قرآن کریم ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے. اسے کیا جا رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے. تو مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ثبت اور حصل اور کانا کیوں مانے؟ سیدھا سیدھا قرآن مانو. قرآن کو جو پڑھا جا رہا ہے اور یہاں پر بسم اللہ ہے تو یہاں پر اقرأ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کیا مانا جا سکتا ہے؟ اب اتلو بھی ہو سکتا تھا، مگر قرأ اور تلاوت، قراءتون اور تلاوتون میں فرق ہے. قرأ کے معنی آتے ہیں مطلق پڑھنا اور تلاوتن کے معنی آتے ہیں پڑھ کر سنانا، پڑھ کر سنانا. اسی لیے وحی متلو اور وحی غیر متلو کہا جاتا ہے. قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ وحی، یعنی نماز میں، جلسوں میں، جگہ جگہ پر اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور احادیث کو نماز میں پڑھ کر سنایا جاتا، اس لیے اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں. تو قرآن پڑھیں گے تو اس صورت میں تلاوت اور قرات دونوں کو شامل ہے، اور اگر اتلو پڑھتے ہیں تو تلاوت کو شامل ہوگا مگر قرات کو شامل ہوگا نہیں. اس لیے مصنف نے کہا کہ یہاں پر فعل کو مانا جاوے اور اقرأ فعل کو مانا جاوے، یہی زیادہ مناسب اور بہتر معلوم ہوتا ہے.